السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، ابھی ہمارے مؤذن صاحب نے بتایا کہ کچھ ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ کیوں جلاتے ہیں اذان سے پہلے. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں. ریڈ لائٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی. نماز پڑھنے کا جیسے حکم ہے اور کسی وقت اس کی ممانعت بھی ہے. اور عبادت کی حقیقت بندگی ہے، اطاعت، جو کہا جائے وہ ماننا. حتیٰ کہ اگر نماز پڑھنے کی ممانعت ہو اس وقت نماز پڑھیں گے تو وہ بھی بے اطاعتی ہوگی، وہ بھی بے بندگی ہے. ہم تو غلام ہیں حکم کے، جو فرمائیں جب فرمائیں جیسے فرمائیں ویسے کرنا ہوتا ہے. تو 3 وقتوں میں آپ نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے. ایک جب کہ سورج نکل رہا ہو، اور دوسرے جب سورج ڈوب رہا ہو، اور تیسرے جب سورج بالکل درمیان میں ہو، زوال سے پہلے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ چڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈھلنے لگتا ہے. تو جو اس کا استوا کا ٹائم ہے، استوا کہتے ہیں اس کو، بالکل سیدھا سر پہ ہونے کا. سیدھا سر پہ ہونے سے مراد ہمارے سر پہ ہونا نہیں ہے، اس کے اپنے درمیان کو مراد ہے. کیونکہ مغرب میں رہنے والے لوگوں کے سر پہ کبھی بھی بالکل سیدھا نہیں آتا، وہ بازو سے ہی جاتا ہے. تو یہ 3 وقت میں ممانعت ہے. تو ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب سورج کو زوال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کا جو چند منٹ ہوں گے وہ ناجائز ہے اس وقت میں نماز پڑھنا. ایون کوئی مسجد میں آئے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا، سنت پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا. نماز کی ممانعت ہے، اذکار کی، تلاوت کی اور دوسری چیزوں کی ممانعت نہیں ہے ان اوقات میں. تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ مقرر اس معنی کر نہیں ہے کہ بس اس وقت منع ہے، لیکن اس کو لوگوں کی سہولت کے واسطے ایک 10 منٹ کے لیے لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ایسا ہوگا ظہر کا وقت ہونے سے پہلے کہ اس میں نماز پڑھنا ناجائز. ایسے 10 منٹ غروب کے وقت میں 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 3-4 منٹ لگتے ہیں مشکل سے. اور طلوع کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے اس کی پہلی کرن طلوع ہوتی ہے تو طلوع ہو جاتا ہے. وہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس کا وقت تھوڑا سا، کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب زوال ہوا تو اس لیے 10 منٹ کا وقت ہے. پورے 10 منٹ نہیں لگتے، اصل زوال کو تو بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، 2 منٹ کا وقت ہے، 2.5 منٹ کا ہے. لیکن وہ اصلی 2.5 منٹ پکڑ میں نہیں آئیں گے، اس لیے ایسا کر لیا جاتا ہے. اور 2 وقت وہ ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ تو ممنوع ہے. ایک ہوتا ہے منع ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھے گا تو پسند نہیں کیا گیا اس کو. ایک وقت ہے عصر کی نماز ہو جانے کے بعد مغرب تک کا. جب عصر کی نماز ہو جائے تو پھر مغرب تک نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اس میں جو بات ہے وہ نفل کے لیے مکروہ ہے. اگر کسی آدمی کو اپنی فرض قضا نمازوں کی فکر ہو گئی تو اس کو اجازت ہے. جب جنازہ آ گیا تو اس کے لیے اجازت ہے نماز جنازہ کے لیے. اور دوسرا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد سورج نکلنے تک، اس وقت میں بھی پڑھنا مکروہ ہے. تو یہ 2 وقت مکروہ ہیں اور 3 وقت ممنوع ہیں. جملہ 5 اوقات ہیں یہ، اس میں ایک دن میں نماز پڑھنے کے اندر ممانعات کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ لائٹ جو ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لگا دی جاتی ہے. میں نے جو موضوع اختیار کیا تھا گزشتہ جمعہ سے پیش کر، گزشتہ جمعہ تو مسجد کے چندے کی بات آ گئی تھی، تعاون کے سلسلے میں متوجہ کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ حضرات نے توجہ کی ہوگی، مجھے رپورٹ نہیں ملی کہ کیا ہوا اس کا. امید تو یہی ہے کہ ضرور آپ حضرات نے اس میں مساعدت کے لیے مسابقت کی ہوگی، یعنی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھایا ہوگا. اس سے پہلے حقوق پر میں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی میں ہمارے حقوق رکھے ہیں
ذمہ داریاں رکھی ہیں، یعنی بندوں کے ساتھ میں جو معاملات ہیں ان کو کیسے رہنا ہے، اس حصے کو شروع کیا تھا۔ اصل ہم کو یہی دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور دیگر انسانوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور اس کو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ، اللہ کے حکموں کی تعظیم آ جائے، دل بڑا مان لے، سمجھ لے کہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، جیسے اللہ عظیم ہے ایسے اللہ کا حکم عظیم ہے۔ ہمارے پاس ہے وہ چیز، ہم اس کو عظیم ہی سمجھتے ہیں، کوئی صغیر نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اضمحلال آ جاتا ہے، اس میں غفلت آ جاتی ہے، تبھی تو ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑتے ہیں۔ اگر اتنا عظیم سمجھیں کہ وہ ہمارے یعنی وہ عظمت کنٹرول کرنے لگی ہمارے ایکشنز پر، تو پھر کبھی بھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی عظمت دل میں بٹھا کر اللہ کے اوامر کی عظمت دل میں بٹھانا، اس کو کہتے ہیں تعظیم لامر اللہ۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، وہ ہمیں منظور ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نقصان ہے، اس میں قوم کیا بول رہی ہے، دو صحابہ کیا بول رہے ہیں، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ ہم جاتے نہیں، یہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ کوئی راضی ہوتا ہو راضی ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو ناراض ہو، کوئی دوست بنتا ہو دوست بنے، کوئی دشمن بنتا ہو دشمن بنے، کوئی اپریشیٹ کرتا ہو تو اپریشیٹ کرے، نہ کرتا ہو نہ کرے، کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی مخلوق کے تھوڑے ہی بندے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں آ جانا۔ تو پھر نماز کی نسبات ہے، روزوں کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، حج کی ہے، جتنے ہیں اللہ پاک کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں وہ سب ادا ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ آدمی کے ذمہ اللہ کے سامنے سجدہ ہونا ہے، عبادت کرنا ہے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اسی جگہ اس کام کو کیا جائے جہاں نماز ہوتی ہے، یعنی مسجد میں پہنچ کر کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کے اپنے وقت میں ہونا، آداب کی رعایت کے ساتھ ہونا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونا۔ جب جمعہ آ جائے تو جمعہ کی حفاظت کرنا، جماعت و اجتماعیت کے اندر جمعہ ہے، جمعہ کی حفاظت کرنا، جمعہ کی اسپیشل فضیلت ہے۔ 5 دن میں 5 وقت جو ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کا اہتمام ہو، گھر میں اس کا اہتمام ہو، اس کے لیے غسل کرے آدمی۔ یوں جاب کو جانے کے لیے روزانہ غسل کرتے ہیں صحیح ہے، لیکن جمعہ کے غسل کا اہتمام ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو یہی بات ہے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خاص شاگرد ہیں کہ جمعہ کے غسل کی فضیلت اسی کو ملے گی جو اسی غسل سے نماز پڑھے گا۔ جمعہ کے غسل کی فضیلت، جمعہ غسل کر کے جب آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ صبح اگر غسل کر لیا، بعد میں واش روم وغیرہ جانا پڑ گیا، پھر وضو کر لیا، پھر جمعہ پڑھا، تو کیا غسل والے جمعہ کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بات ہے یہ۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ فضیلت اس کو بھی مل جائے گی جس نے اس نیت سے صبح میں غسل کر لیا، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فضیلت اسی کو ملے گی جس نے اسی غسل سے جمعہ پڑھا ہوگا، بیچ میں اس کو واش روم وغیرہ جانے، وضو نیا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہوگی۔ اس کے لیے اہتمام کرنا، کپڑوں کا اہتمام کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اور قرآن کچھ اذکار کی زیادتی کا اضافے کا اہتمام ہونا۔ ہمارے پاس جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، قرآن پاک میں باضابطہ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے تم کو بلایا جائے تو پھر اللہ کے حکم کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑو۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع اور کاروبار، خرید و فروخت، نوکری، ملازمت، دکان، یہ سب چیزوں کو بند کر دینا ضروری ہے۔ اذان اول کے بعد سے لے کے جو اپنے قریب میں ہوتی ہے نماز ہو جانے تک کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ اس کے بعد پھر اجازت ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ جو دن عبادت کے لیے اسپیشل ہوتا تھا وہ پورا دن منع ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے یہ ہے کہ نہیں، پورا دن نہیں، بس جو خاص عبادت کا وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت منع ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جو کچھ ہم تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل ہوتا ہے، حلال طریقے سے جو کماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے اور بندوں کے آپس کے جو روابط ہیں، بندوں کی 50 قسمیں ہیں، بندوں کی نوعیت کی، روابط کی، ان سب کے جو ذمہ داریاں اسلام نے رکھ دی ہیں، اس کو کہتے ہیں شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا معاملہ، کیونکہ اس کے اصول وہی ہیں، اصل میں جتنے حقوق ہیں اس کی بنیاد وہ ہے شفقت علی خلق اللہ۔ یہ میں نے شروع کیا تھا، ممکن ہے کچھ لوگ اس بات کی توقع کر رہے ہوں کہ صاحب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک اور زیارت اور ولادت مبارک اور سیرت مبارکہ سے متعلق مضامین آئے۔ اس مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اگلی مرتبہ ذکر کریں گے اگلے مہینے میں، کیونکہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ حضور ہی کا تذکرہ ہے۔
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک صاحب نے جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کبھی میلاد نہیں کرتے، حضور کا تذکرہ خاص نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ بھائی ہم تو بغیر میلاد کے گزارا ہی نہیں کرتے، ہم سال کے 12 مہینے اور جناب والا ہمارا یہ کام رہتا ہے، اور ہر دن ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے تو ہمیں زندگی میں مزہ ہی نہیں آتا۔ کوئی دن آدمی ایک مسلمان ہے، سچا امتی ہے، سچا محب ہے، اور حضور کے تذکرے کے بغیر اس کا ٹائم گزر گیا، وہ کاہے کا محبتی ہے؟ جس روز مجھ کو یاد محمد نہ آ سکی وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں، وہ دن بے وفائی کا دن ہے جس دن حضور کا تذکرہ نہیں ہوا۔ تو جو تعلیمات آپ کی ہیں، ارشادات آپ کے ہیں، پاکیزہ زندگی آپ کی ہے، احکام آپ کے ہیں، آپ کا لایا ہوا کلام ہے، آپ کے فرمائے ہوئے ارشادات ہیں، آپ کے عمل مبارکہ ہیں، آپ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ہی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس سینس میں نہیں لیتے بات کو تو وہ مخصوص تذکرہ کر کے پھر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ غلطی میں اگر آدمی دوسری چیزوں کے ساتھ وہ کر لے کبھی تو ایک الگ بات ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ عموماً نفسیات انسانی کچھ ایسی ہیں کہ وہ شکار غفلت کا ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال سے آپ اس کو اچھی طرح لے سکیں گے، یہ یہاں جو ہے وہ مدر ڈے ہوتا ہے، یہ اماں کا دن ہے، بابا کا دن ہے، فلاں کا دن ہے، فلاں کا دن ہے، تو مدر ڈے میں لایا گلاب کا پھول دیا یا پھولوں کی کوئی جنا والا وہ دیا، پھر اس کے بعد بے فکرے ہو گئے۔ اب سال تمام اماں کھاتی رہو، پڑکتی رہو، اس کو کوئی بات کرنے کو ملے نہ ملے، اس کو کوئی کمپنی ہو نہ ہو، اس کی کیا جی لگ رہا اس کا نہیں لگ رہا، اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں، چونکہ یہ مدر ڈے نہیں ہوتا، جب مدر ڈے آئے گا تو آئے گا وہ، تو وہ جو ہے نہیں ہے، ہمیں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں دیا گیا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی تمہاری شب و روز، تمہاری پوری زندگی، تمہاری خلوت و جلوت وہ جیسے اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے، ان کے تذکرے سے آباد ہونا چاہیے، ان پر درود و سلام سے آباد رہنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا، صبح شام درود شریف پڑھتے رہنا، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، بہت ہی لحاظ کے ساتھ بیٹھ کے خشوع و خضوع سے بھی پڑھنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ہو جب بھی پڑھنا، رات میں بھی پڑھنا، دن میں بھی پڑھنا، بلکہ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو رکھنا ہمیشہ کہ مکثرین ہوں، زیادہ درود شریف پڑھنے والے کی ایک خاص فضیلت آئی ہے، اس میں رہنا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہو وہ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ کم از کم 300 مرتبہ جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرے وہ درود شریف کی کثرت کرنے والوں میں، زیادہ خوب درود شریف پڑھنے والوں میں اس بندے کا شمار ہوتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ اسپیشل ہے اللہ کے پاس، بھئی یہ میرے نبی پہ زیادہ درود پڑھنے والوں میں سے، ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم عام طور پر سناتے ہیں اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، یہ سب میرے دوستوں میلاد ہی ہے، یہ سب سیرت ہی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے، بقیہ خود خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، آپ کے نور مبارک کا ذکر کرنا، آپ کے بچپن کا ذکر کرنا، آپ کی جوانی کا ذکر کرنا، آپ کی رضاعت کا ذکر کرنا، اس وقت کے برکات کا ذکر کرنا اور معجزات کا ذکر کرنا، وہ بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی وہ بھی ہو جایا کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بات ہوگی وہ آپ کے تعلق کو بڑھانے والی، آپ کے سلسلے میں ہمارے ایمان کی اضافہ کرنے کا باعث وہ بنے گی، اس لیے اس کا بھی علماء نے فرمایا کہ اہتمام رکھنا، اس میں بھی چوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین تجویز میں آپ کو بتاتا ہوں، عمدہ ہے اور تجربے کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ 1 پیج 1.5 پیج سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کے سو جانا۔ اور اس سلسلے میں ایک کتاب بہت ہی عمدہ ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی خوشبو، یہ اس کتاب کا نام ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت مختصر، بہت جامع، اور پورے آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کے آپ کی وفات مبارکہ تک کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں، اور اس کی برکتیں بڑی عجیب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے برکت آتی ہے، اس برکت کے اثرات مشاہدے میں آتے ہیں کہ کیا کیا اس کی برکت دیکھنے میں آئی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی جس گھر میں باضابطہ پابندی سے پڑھائی ہوتی ہے وہاں مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، پرابلمس دور ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ لکھی گئی اس موقع پر جب ان کے بستی کے اندر، ان کے علاقے کے اندر تعاون آیا ہوا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، روزانہ لوگ 100 کی تعداد میں 200 کی تعداد میں دفن کیے جا رہے ہیں ایک بستی میں، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل یہاں سے وہاں تک پلین ہو جائے گا پھر سب پورا۔ تو پھر ان کے ذہن میں اچانک آیا کہ کوئی تدبیر تو ہم نہیں کر سکتے، دعا تو کر رہے ہیں، یہی ہے کہ ان کے حبیب کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ لکھنے کی انہوں نے شروعات کر دی۔
جہاں ادھر لکھنا شروع کیا اور چند دن ہوئے تھے کہ پورا ماحول یہاں سے وہاں تک پاک صاف ہو گیا، اور بزرگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس عمل کی برکت سے کیا ہو رہا ہے. ان کی کشف کی نظر اور ان کی فراست کی نظر ہوتی ہے کہ وہاں عالم غیب سے جو سکت چل رہا ہے اس کا عالم مادیت سے کس سے کیا تعلق ہے. یہ کھلتی ہیں کچھ چیزیں بزرگوں پر، تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ اس کتاب کے اللہ نے اثرات بتائے ہیں. تو پھر جہاں جہاں وبا، طاعون یا کوئی خاص مصیبت یا جھگڑے وہ جو ہمارے اپنے پاس انڈیا میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ فسادات وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئی تو حضرت نے مشورہ دیا کہ یہ کتاب پڑھو، گھروں میں پڑھو، مسجد میں پڑھ کے سناؤ. تو جب جیسے شروع کیا گیا تو اللہ نے چند ہی دنوں میں نمایاں طور پر جیسے سمجھ میں آ گیا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب معاملہ صاف کر دیا. گھروں میں اس کی تلاوت ہونا چاہیے. ڈاکٹر میر ولی الدین فلسفے کے پروفیسر یہاں پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، انگلینڈ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، حیدرآباد کے تھے، ہمارے والد صاحب کے پیر بھائی بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بات لکھی بڑی عجیب کہ سوتے ہوئے جس مشغل کو آپ اختیار کر کے سو جائیں گے، آپ کے دماغ میں جو حصہ اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں جا کے فیڈ ہو جاتی ہے. ہمارے دماغ کا بہت چھوٹا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، بڑا حصہ نہیں کام کر رہا ہے. جیسے برف کی سل پانی میں ڈال دی جائے تو جتنی سل کا حصہ نمایاں ہوتا ہے وہ باہر ہے، جتنا اندر ہے وہ اندر ہے. تو ہمارے دماغ کا صرف اتنا حصہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو نہیں یوز ہونے والا حصہ ہے اس میں یہ تمام چیزیں چلی جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ جو آپ کے آخری اعمال میں سے ہوتا ہے، اور وہ اندر سے باضابطہ اپنا پروسیس جاری رکھتا ہے اور انسانیت کی تعمیر کرتا ہے، وہ اخلاقیات کی تعمیر کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے. تو اس پس منظر میں بھی اگر ہم روزانہ سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب جو ہمیں زیادہ پسند ہو، اور اگر پوچھ لیا جائے علماء سے تو وہ زیادہ مستند کتابوں کو بتا دیں گے. کتابوں کے ذخیرے میں ہر سبجیکٹ میں تفسیر ہو، حدیث ہو، سیرت ہو، فقہ ہو، تصوف ہو، اخلاقیات ہوں، واقعات ہوں، بزرگوں کے مختلف سبجیکٹ ہیں اسلامیات کے. اس میں اتھینٹک غیر اتھینٹک، مستند غیر مستند، صحیح اور غلط سب لٹریچر موجود ہے. ویب سائٹ کا بھی یہی حال ہے. اسلامک ویب سائٹ کے نام سے جتنے ویب سائٹ ہیں اچھے اور برے سب مکس ہیں یہاں سے وہاں تک. اپنے طرف سے کبھی اس عقل مندی میں مت جانا کہ میں خود ہی نکال لوں گا، سرچ کر لوں گا کہ اس میں سے کون سی صحیح ہے کون سی نہیں. علماء سے مشورہ لے لو، اس میں آپ کی بھلائی ہے. ہم آپ کی ہمدردی اور محبت میں بول رہے ہیں، کچھ آپ سے لینا دینا نہیں ہے. کتاب کے ہمارے معاملے میں، کیسٹس کے معاملے میں، ویب سائٹ پہ جانے کے معاملے میں، لیکچر سننے کے معاملے میں، سب میں جو ہے علماء سے مشورہ لے لو کہ ہم چاہ رہے ہیں کریں کیسے اس کو. تو اس میں بہتر یہ ہے ان کے لیے جو اتھینٹک چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو سیرت میں بھی ایسی ہے، سب چیزوں میں ہے یہ. تو جو مستند کتابیں ہیں ان کی تجویز کرا لو، اپنے پاس رکھو. ہر مسلمان کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے کتابوں کا، اسٹڈی کرنا ہو، مطالعہ کرنا ہو، پڑھتے رہنا چاہیے. اس کو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، عمل کی قوت بھی آتی رہے گی اور آدمی کے اندر وسعت اور روشنی بھی پھیلتی رہے گی. تو اس لیے اس کا اہتمام ہو. تو یہ جو نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب میں بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہ پڑھیں. ایک صفحہ 1.5 صفحہ، ایک صفحہ 1.5 صفحہ، ایک مرتبہ ختم ہو گئی پھر پڑھیں، پھر ختم ہو گئی پھر پڑھیں. اور پھر یہ کہ اس کے مضامین مستحضر ہو گئے تو چلو کوئی اور کتاب لے لو. حاجی سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت للعالمین، بڑی عجیب کتاب ہے. جب وہ کتاب انہوں نے لکھی تو ایک صاحب کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ تم نے وہ سلیمان منصور پوری کی کتاب نہیں پڑھی تو اس نے ہمارے لیے ہمارے بارے میں لکھی ہے. یہ کہا آپ اندازہ لگا لیجیے اس کی محبوبیت کا. تو اس کو اس کا نام ہے رحمت للعالمین، بڑی اچھی کتاب ہے. ہم لوگ سب استفادہ کرتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں جب کبھی سنانا ہوتا ہے. تو وہ ہے مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی ہے، رحمت، بہت سی کتابیں ہیں. مطلب آپ چاہیں گے تو نام فہرست ان کی بتا دی جائے گی. تو غرض یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو آپ کی صورت مبارکہ والا حصہ ہے، جو آپ کے دنیاوی احوال کا حصہ ہے، جو آپ کے بچپن اور جوانی کا حصہ ہے، اس سے بھی مستقل واقف ہے. تو بڑے اس میں برکات ہیں، اس موقع پر بڑے انوارات ظاہر ہوئے ہیں، بڑے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. آپ کی دنیا میں تشریف آوری پر دنیا میں ہنگامہ ہو گیا ہے، ستارے زمین کے قریب ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے اندر روشنی آ گئی ہے، خانہ کعبہ نور سے معمور ہو چکا ہے، کسرا کے محل کے کنگن گر چکے ہیں. مطلب یہ کہ ایک بڑی تبدیلی پوری دنیا میں صرف آپ کے دنیا میں آنے سے ہوئی ہے، جو اس بات کی علامت تھی کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے. اور یقیناً یہ ایسا بڑا واقعہ تھا کہ جو اس پوری کائنات میں پہلی مرتبہ تھا، اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ اثرات ویسے ظاہر ہوئے ہیں. تو اس کو جاننا چاہیے تھا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اب یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق دیے ہیں ان کو ہم سمجھیں. یہ جو حقوق ہیں انسانوں کے ساتھ ہونے چاہیے. جاندار کے ساتھ کچھ حقوق ہیں ہمارے، جو بھی جاندار ہے، کتا بلی کیوں نہیں ہوتی، اس کے بھی ساتھ ہمارے کچھ حقوق ہیں. جس جانور کو ہم کھاتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، جس جانور کو سواری کرتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، جس جانور کو ہم پیار و محبت سے پالتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں. جانور کو پال لینا، پرندوں کو پالنا منع نہیں ہے اگر آپ پیار سے پالتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ طوطوں کاکوں کو پالنا شاید منع ہے.
کہ اب ان کو خامخواہ بند کر دیا، نہیں ویسی بات نہیں ہے. پوری مخلوق جو ہے نا وہ ہماری خدمت کے لیے، یہ کتنا اعزاز ہے ہمارے لیے. انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس کو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، انجوائے کرنا انجوائے کرو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن یہ یاد رہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. بقیہ دنیا تمہاری خدمت میں ہی ہے. جو کھائے جانے والے جانور ہیں وہ کٹتے رہیں گے، تم کھاتے رہو گے. جو سواری کے جانور ہیں ان کی سواری ہوتی رہے گی. جن کی کھالوں کو اترنا ہے ان کی کھال اتر کے تمہاری جوتیاں بنیں گی. جن کے بالوں کو اترنا ہے ان کے بال اتر کے تمہارے سویٹر بنیں گے. دعاؤں کے لیے جو استعمال ہونے والے ہیں وہ بس نباتات کا جو نظام ہے درختوں کا وہ تمہاری خدمت میں. احجار کا جمادات کا جو نظام ہے وہ تمہاری خدمت میں. شمس و قمر کی جو گردش ہے وہ تمہاری خدمت میں. ہواؤں کا چلن وہ تمہارے لیے. بارشوں کا برسنا وہ تمہارے لیے. آسمان و زمین کا پورا سیٹ اپ تمہارے لیے ہے. خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے آسمان زمین میں وہ سب تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. یہ ہماری خدمت کے لیے. اس لیے پرندوں کو اگر ہم پالنے کے لیے پالتے ہیں تو اجازت ہے اس کی، پھر ممانعت ہے اور حقوق ہے ان کے، لکھنا پڑے گا آپ کو. ان کی بھوک پیاس کا لحاظ کرنا پڑے گا. ایسے ہی میرے دوستوں عام انسانوں کے ساتھ میں، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے بدھسٹ ہے، چاہے مشرک ہے، اس کے ساتھ میں بھی کچھ حقوق اسلام نے مقرر کیے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لے. ان کی عادت تھی کہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے وہ. اب وہ جو کھانے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ پڑھ. تو اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا چلو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے. اور مشرک کو میں نہیں، وہ بڑے غیرت مند اللہ کے معاملے میں ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا نہیں ہے، پر نکل جا. بس وہی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ بھائی اس کا شرک کرنا میرا اس کا معاملہ ہے. تم کو اللہ پاک تم کو جو میں نے وصف دیا ہے وہ مہمان نوازی کا، مخلوق کی خدمت کا جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھلانے کا دیا ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ بس وہ تو گھبرا گئے، پھر بھاگا، اس کی منت سماجت کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو جو چاہے بولنا ہے بول، مت بولنا ہے مت بول، کھانا بس کھا لے. میرے پاس آ کے بڑے ہاتھ پاؤں اس کے پڑ کے اس کو کھانا کھلایا. مخلوق کے ساتھ حقوق ہیں کچھ، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہے. کیوں نہیں نان بلیور ہی. یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے، نہیں، اس کی کچھ لمٹس ہیں. ایسے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق ہیں. فہمی ہو گیا تمہارا؟ بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. چلو سننے دیں.